3 سالوں کی محنت کے بعد ابو دھابی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس ایک ایسی بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ بلڈنگ کا اسٹرکچر تھا جس کو ابو دھابی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن صرف ایک طرف کو جھکا ہوا تھا، اسی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ اسٹرکچر ایک ہی پل میں ڈھیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کے لاز کو توڑنے کے بالکل قریب تھا۔ عین اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بالکل تیار تھی، ابو دھابی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنی ایکسٹریم لمٹ پر تھا۔ نہ ہی ہیلی پیڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی، نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئرز میں شیخ کو منع کرنے کی ہمت تھی۔ تو اب صرف ایک ہی سولوشن بچا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے۔ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابو دھابی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں، لیکن اس نے آرکیٹیکچر کے رولز کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا تھا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا۔ کیونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاو اٹلی کے لیننگ ٹاور آف پیزا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن آخر ابو دھابی کے شیخ کو ضرورت کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک اسٹرکچرز بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے، جس میں جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین اسٹرکچر بنائے گا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے 2007 میں ابو دھابی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئیں، جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فزکس کے لاز کو چیلنج بھی کرے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا، کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگریز پہ ٹلٹ کیا گیا، اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاو کو گرنے سے بچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، لندن بیسڈ آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فرم کے کئی ڈیزائنز پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو دھابی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ کانسیپٹ آرکیٹیکٹ نیل وینڈروین نے دن رات ایک کر کے ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندری لہر کی شیپ دی گئی اور جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ریویو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ چیلنج نمبر 2، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریئلٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجینئرنگ چاہیے تھی، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ کا ٹاپ اس کے باٹم سے پورے 108 فیٹ ہٹا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہوں گی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکھاڑ دیں گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائڈ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے۔ اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آرکیبولڈ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں 400 کانکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان کے اندر بھرے کانکریٹ پہ ڈالا جانے والا تھا۔
लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पे 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्व्ड कोर का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समा होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पे सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व्ड कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व्ड शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में इनको 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7,
آخرکار ورکرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگریڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ ساتھ ونڈو پینلز لگنے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور کے بالکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابو دھابی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسج آیا جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈائیگریڈ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا، یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا، لہٰذا اب فنیشنگ کا کام روک کر ایک بار پھر سے ساری اسٹرکچرل کیلکولیشنز دوبارہ کی گئیں۔ کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اسی مقصد کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ ونڈ انجینئر لیگٹن اوریلیس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ونڈ انجینئر کی سجیشن سچ ثابت ہوئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پہ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور بنایا ہے۔ امید کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔